إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں مسلمانوں کو توبہ کا حکم فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مسلمانوں تم اللہ سے توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ مَتَّوْبَةُ النَّصُوحُ، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ نصوح کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصابہ، کہ آدمی اس گناہ پر شرمندہ ہو جو اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، فیتعذر الی اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرے، ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الزرع، پھر اس گناہ سے ایسا بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اس گناہ کو چھوڑنے کا ایسا پختہ عزم کرے کہ اس کی طرف ہرگز لوٹنا آدمی گوارا نہ کرے، ہرگز نہ لوٹے، جیسے دودھ واپس تھن میں نہیں لوٹتا۔ اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور اس کو سزا نہ دیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کرتے رہتے ہیں، مگر جو بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے تو بات الگ ہے۔ اور خاص طور سے وہ گناہ تو کہ جو کسی کے حق میں گناہ کیے گئے ہیں، کسی انسان کا حق اگر آدمی کے ذمے میں ہے، وہ اللہ سے معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ آدمی اس انسان سے معاف کرائے جس کا وہ حق ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو معاف ہوں گے، ورنہ تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان حقوق کو ادا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدا کانت لاخیہ عنده مظلمۃ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو دعا دے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس کے ذمے میں کسی کا حق ہے، فی عرض او مال، اس کی عزت میں یا اس کے مال میں اس کا کوئی حق ہے، یعنی کسی کی عزت میں اس سے غلطی ہوئی ہے یا کسی کا کوئی مال اس کے ذمے میں ہے، فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ ولیس ثم دینار ولا درہم، اب یہ آدمی اس کے پاس جائے، جس کا حق ہے اس کے پاس جائے، اس سے جا کر معافی مانگے اور اس حق کو معاف کرا لے، یا تو حق ادا کر دے، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتا، عاجز ہے، مجبور ہے، تو پھر اس کو معاف کرا لے قبل ان یؤخذ، پکڑے جانے سے پہلے یعنی اللہ کے یہاں جس دن اس کی پکڑ ہوگی اس سے پہلے یہ آدمی اپنے گناہ کو معاف کرا لے، اس حق کو اس انسان سے معاف کرائے۔ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس دن نہ کوئی درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، آدمی کے پاس میں کوئی سرمایہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس انسان کے حق کو اس طریقے پر ادا کر دے کہ مال سے ادا کر دے یا دولت سے ادا کر دے، یہ چیز وہاں ممکن نہیں ہوگی۔ اور کسی بھی عمل کی بنا پر کسی دوسرے کا کوئی حق معاف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، اپنی قربان ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو بالکل بے خطا اور بے قصور اٹھایا جاتا ہے، الا الدین، سوائے اس کے کہ اس کے ذمے میں کسی کا کوئی حق ہو۔ اگر کسی انسان کا کوئی حق ہے تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا، اس کا تو اس سے بدلہ لیا ہی جائے گا۔
چنانچہ انسان کو اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی خود اپنے ذمے میں کسی کی نہ عزت کا کوئی حق رکھے، نہ کسی کے مال کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ کبھی کسی کے ساتھ خیانت کی ہو، نہ کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہو، اور نہ کبھی کسی کی کوئی چیز رکھی ہو، نہ کبھی کسی کی عزت پروار کیا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے۔ خواہ آدمی کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا ہو، اس نے کتنی بھی توبہ کی ہو، کتنا بھی استغفار کیا ہو، اس کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ جو حقوق العباد ہیں ان کا معاملہ بالکل صاف رکھے، اور جو حقوق اللہ ہیں ان میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خطا کار ہی سمجھے، کیونکہ آدمی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا پورا پورا حق ادا کر دے۔ نہ نماز کامل طریقے پر انسان ادا کر سکتا ہے جیسا کہ نمازوں کا حق ہے، نہ اور کوئی عبادت بالکل کامل و مکمل طریقے پر انسان ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ جانے انجانے میں ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، آگے ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے بہتر انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے توبہ کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اس سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والے سے۔ اب جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں اس کے تو نیا پار ہے، اس کے تو مزے آ گئے۔ چنانچہ آدمی اللہ کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کرے، توبہ کا معمول بنائے، توبہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ آدمی جو توبہ کی 3 شرطیں ہیں تینوں پر پابند رہے۔ نمبر 1، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جو اس سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے 2 نمبر، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں چیزیں توبہ کے شرائط میں شمار کی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں توبہ کے لیے شرط ہیں، ضروری ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، زبان سے، قلب سے، آدمی نیت سے، اور توبہ کرنے کے لیے بعض دفعہ کوئی نیک کام بھی کرے، صدقہ کر دیا کرے۔ اگر کوئی بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہے، کوئی غلطی اس سے بڑی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی بھی مانگے اور کوئی نیک کام بھی کرے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم فرما دیتی ہیں۔ چنانچہ اس چیز کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کو اپنی عادت میں شمار کرنا چاہیے۔ آدمی دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، جو کام بھی کر رہا ہے اس کام کو کرتے کرتے استغفار کرتا رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں استغفار توبہ دونوں چیزیں ہیں۔ اصل تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں، بے خطا اور بے قصور ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہیں ہوا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں کو 70 دفعہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، اور ان کا توبہ و استغفار ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا، سب سے اعلیٰ درجے کا توبہ، سب سے اعلیٰ درجے کا استغفار تھا۔ چنانچہ ہم تو ویسے بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت فرماتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر انسان پچھتاتا رہ جائے، اس وقت میں توبہ معاف نہیں ہوگی۔ جب انسان موت کے قریب آ جاتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اس وقت میں آدمی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ وہ توبہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے جب آدمی اس وقت توبہ کرے کہ جب اس کے پاس موت چلی آئے۔ اب آخری وقت آ رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اب توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جب غلطی اور گناہ ہو جائے تو قریب ہی آدمی توبہ کر لے۔ ادھر غلطی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا، آدمی شرمندہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو گناہ گار خطا کار پیش کیا، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار کیا، توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار آدمی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا
طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو مرنے کے بعد میدان محشر میں جس وقت میں حساب و کتاب ہوگا اور نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا تو اس آدمی کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ سے زیادہ نکلے ہیں، اس نے زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری پیش کرتے ہیں، یعنی اس کے مزے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں استغفار کے لیے بڑا اجر فرمائیں گے، بڑا انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کا ہم زیادہ سے زیادہ معمول بنائیں، زبان پر استغفار کو جاری رکھیں، اس کے بعد یہ عادت بن جاتی ہے پھر مشکل نہیں رہتا۔